السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 215 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 216 یعنی کہ 216 نمبر کی آیت کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو شیئر ضرور کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو یہ تقریباً 2.5 لائنز کی آیت ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، بہت ہی تفصیلی طور پر میں سمجھاؤں گی۔ اگر آپ قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ایک پینسل لے کر بیٹھے، اور اگر قرآن کا بک ہے تو وہ لے لے، یا الگ سے سپارے ہیں تو پارہ نمبر 2 اس میں سے لے کر بیٹھے، اور جو میں قاعدہ بتاؤں اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لیں۔ فری وقت میں آپ اس کی خوب مشق کریں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ کا جو قرآن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو چلے سب سے پہلے اوپر آئیں گے، یہ لفظ ہے کوتیبہ۔ کیا ہے؟ کوتیبہ۔ اب پہلا جو حرف کاف ہے، کاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور دوسرا جو حرف ہے وہ تا ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ بتایا تھا جب بھی پیش اور زیر کی بات آئے تو اپنی آواز کو اس میں معروف کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز معروف ہی رہے، مجہول نہ ہو۔ اب معروف اور مجہول کیا ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو اردو پڑھتے ہیں نا وہ مجہول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو عربی پڑھتے ہیں نا اس میں مجہول نہیں پڑھا جاتا بلکہ معروف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے نا کاف پیش، ہم کیا پڑھتے تھے؟ پہلے سے ہم پڑھتے آئے ہیں کاف پیش کو، کاف پیش کو، تا زیر تے، با زیر بے، اسی طریقے سے پڑھے ہیں نا۔ تو یہ جو بے ہے اور بو ہے یہ مجہول ساؤنڈ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے تو پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے ہمیں کاف پیش کو، یعنی کہ دیکھیں انگلش میں ہم جیسے لکھتے ہیں نا، رومن انگلش میں لکھتے ہیں کہ یو لکھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کو، کو ہی پڑھیں گے نا، کو، اور کے او لکھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کو، صحیح ہے۔ تو یہ جو کو ہے نا اس طریقے سے نہیں پڑھنا، کہ یو والا جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا ہے۔ تو کاف پیش کو، اینڈ نیکسٹ لیٹر تا زیر تی، تو تی کو یوں سمجھ لے ٹی آئی، ٹی، ٹی آئی، ٹی ہوتا ہے نا تی، اسی طریقے سے تی، تی، تی یوں نہیں پڑھنا، تو نہیں پڑھنا، یا ٹی اے نہیں پڑھنا، تے نہیں پڑھنا، یا ٹی وائی، تے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو تی، تا زیر تی، تا زیر تی، نیچے کی طرف۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ زیر کو ادا کریں گے نا تو آواز جو ہے نا آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی، تی، تی، اور پیش کی جو آواز ہے وہ اپنے سے برابر میں چلتی ہے، کو، کیا پڑھیں گے؟ کو، 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 آگے کی طرف جائے گی، کاف پیش کو، کاف پیش کو، اور تا زیر تی۔ اسی طریقے سے زبر کی جو آواز ہے یعنی کہ فتحہ والا جو ساؤنڈ ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، با، تا، اوپر کھلے گا منہ، سا، جا، ہا، اس طریقے سے۔ تو
پیش اور زیر میں اپنی آواز کو مجہول ہونے سے بچانا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کوتیبہ، کیا پڑھیں گے؟ کوتیبہ۔ اور یہاں پر جلدی بھی ادا کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، بالکل بھی نہ کھینچیں۔ تو دو چیزوں کا یہاں پر خیال رکھنا ہے، ایک تو مجہول نہ ہو، دوسرا لمبا نہ ہو۔ یہ لفظ آپ کو امید ہے کہ پورا صحیح ہو گیا ہوگا۔ اب جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ صحیح پڑھیں گے۔ آگے چلے، علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں جتنے حروف یوز ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ان حرفوں میں کون سا حرف سب سے مشکل ہوتا ہے ادا کرنے میں۔ تو جب آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس میں ایک مشکل حرف یہ ہے عین۔ بعض اوقات لوگوں کا عین ادا نہیں ہوتا، عین کی جگہ میں وہ حمزہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ یہاں پر پڑھیں گے علیکم، کیا پڑھیں گے؟ علیکم، علیکم۔ تو یہ دیکھیے علی نہیں بولنا بلکہ علی، 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 بالکل حلق سے نکالنا، علی، علی، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا۔ لام یا زبر لئی۔ اب یہاں پر یا ساکن، اس سے پہلے زبر، کبھی بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو یائلین ہوتا ہے۔ یائلین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بعض اوقات لوگ پڑھیں گے لیکم، کیا پڑھیں گے؟ لیکم، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف لین میں بھی معروف اور مجہول کی غلطی ہوتی ہے جس سے لوگ باخبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھے، یہ جو لام یا زبر لئی ہے نا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ لئی، معروف بناتے ہوئے، لے نہیں پڑھنا، علی، علی، لے، ایسا نہیں پڑھنا، لئی، بالکل راؤنڈ کرتے ہوئے، لئی، لئی، علی، کمل، کمل بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد قتالو، قاف زیر قی، قاف زیر قی، قاف کو موٹا بولیں گے، قاف، 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 قاف۔ تا الف زبر تا، منہ کو بالکل کھول دیں گے کیونکہ تا باریک حرف ہے اور الف کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، بالکل آواز باریک رہے گی آخر تک۔ تا، 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 لام پیش لو، قتالو، قتالو، قاف موٹا ہے لیکن تا میں آواز فوراً باریک ہو جانی چاہیے، قتالو۔ اب یہاں تک جب پڑھیں گے کتب علیکم القتالو، قتالو، اب یہاں پر کوئی پڑھ دے قتالو، کیا پڑھ دے؟ قالو، کیا غلطی ہوئی؟ تا حرف تو سے چینج ہو گیا، کس سے چینج ہو گیا؟ تو سے، تو سے چینج ہو گیا نا، موٹا ہوا، تو یہی تو فرق ہے نا، باریک اور موٹا پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ بعض جو حروف ہے نا اس کا ساؤنڈ لگتا ہے بالکل ایک جیسا، جیسے کہ تا اور تو، اگر آپ باریک اور موٹا نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی فرق نہیں سمجھ آئے گا، دونوں سننے والے کو یہ لگے گا کہ آپ دونوں جگہ تا ادا کر رہے ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھے، موٹے اور باریک کا جو فرق ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو تا باریک حرف ہے، آواز بالکل پتلی ہوگی، موٹی نہیں ہونی چاہیے، تالو۔ آگے وَهُوَ، وَهُوَ، بالکل آسان، بالکل سمپل، جلد ادا کریں گے۔ کُرْهُ لَكُمْ، اب یہاں پر دیکھیے کور، اب یہاں پر رائے ساکینہ ہے نا، را کے اوپر سکون آ گیا تو یہ رائے ساکینہ بن گیا۔ بتایا تھا جس حرف کے اوپر سکون آ جائے، آپ سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی سی دال کی جیسے علامت بنی ہوئی ہے نا، اس کا نام ہے سکون، اور اس کا ایک اور نام ہے جزم۔ تو یہ جو سکون والا حرف ہے، علامت ہے، یہ جب کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ ساکن بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سکون آ گیا کسی حرف کے اوپر تو وہ ساکن بن گیا، سکون سے ساکن بن گیا۔ تو یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے اس علامت کا نام کیا ہے
تو آپ کیا کہیں گے؟ سکون۔ اب آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ رائے ساکینہ ہے، کیونکہ را کے اوپر سکون آ گیا۔ تو جب را کے اوپر سکون آ جائے تو را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک، یہ ہوتا ہے نا، کوشچن یہاں پر اٹھتا ہے۔ تو جب بھی رائے ساکینہ ہو، غور سے سنیں، جب بھی رائے ساکینہ ہو یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہو تو اس را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ تو اس را سے پہلے حرف کون سا ہے؟ کاف ہے۔ اب کاف کے اوپر کی جو حرکت ہوگی وہ دیکھیں گے۔ اگر یہاں پر زبر یا پیش ہے تو اس را کو موٹا کریں گے، اور اگر کاف کے نیچے زیر ہوتا تو اس را کو ہم باریک پڑھتے۔ تو یہاں پیش کی صورت ہے تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے وَهُوَ كُورُ، کیا پڑھیں گے؟ کورو کورو کورو۔ اس کے بعد ہا لام دو پیش ہل، کورو ہل لکم۔ اب یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ ادغام کے کیا معنی ہے؟ ملانا۔ ادغام کے معنی ہی ہے ملانا، تو ادغام کریں گے یعنی کہ ملائیں گے۔ لیکن یہ جو ادغام ہوگا بغیر غننے کے ہوگا۔ بتایا تھا دو حرف ایسے ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، لیکن بغیر غننے کے ادغام ہوگا، یعنی کہ وہاں اظہار ٹائپ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بالکل صرف ملانا ہے ہلکم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل دیر نہیں کرنا۔ فور ایگزامپل اگر کوئی پڑھ دے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ تو کیا غلطی ہوئی؟ ادغام ہو گیا، جبکہ یہاں پر ادغام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جلدی پڑھیں گے، پوری لائن کو دیکھیں۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وَعَسَى، واو زبر و، عین زبر ع، سین کھڑا زبر اوپر مد سا، وَعَسَى وَعَسَى۔ اب یہاں دیکھیں یا کا کوئی کام نہیں، یا کو نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، آگے نون ساکن کے بعد تا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں نون کی آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے۔ اخفا کس طریقے سے ہم صحیح کریں گے؟ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا پنکھا، کیا کہتے ہیں؟ پنکھا۔ لکھتے کیسے؟ پا نون کھا الف۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے میں نون نہیں آتا، غور و دھیان سے سنے تو پنکھا، پنکھا تو نہیں کہتے، پنکھا، پنکھا تو نہیں کہا جاتا، پنکھا۔ تو اسی طریقے سے اخفا والی ساؤنڈ آئے گی انتا انتا انتا، انتا نہیں بولیں گے، انتا نہیں بولیں گے، انتا۔ تو غور و دھیان سے اگر آپ دیکھیں اور فیل کریں تو آپ کی زبان برابر میں ہے ہوا میں، یعنی کہ دائیں بائیں اوپر نیچے جانب وہ ٹچ نہیں ہوگی، تب وہ پراپر اخفا ہے۔ ایسا کر کے دیکھیں کہ زبان کہاں ہے، کہیں ٹچ ہو رہی نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ اخفا ہے۔ اس کے بعد تک راہو، تک راہو، تا کا زبر تک، را زبر را کو موٹا، ہا واپش ہو، واو مدہ، تک راہو تک راہو۔ تا کاف سے جیسے ملے گا آواز اٹک جائے گی، بند ہو جائے گی، تک راہو، اس کے بعد راہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے کیوں واضح کیا؟ کیونکہ کاف میں بھی لوگ قلقلہ کر بیٹھتے ہیں، تاکہ رہو ایسا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، تک رہو ایسا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے شیئاً، شین یا زبر شی، یا لین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ جل ادا کریں گے، معروف کا خیال بھی رکھنا ہے۔ شی، حمزہ واو دو زبر اوں، یہاں پھر ادغام ناقص ملانا ہے غنے کے ساتھ۔ غنے کے ساتھ ملانے کو ادغام ناقص کا قاعدہ کہا جاتا ہے، غنے کے بغیر ملانے کو ادغام تام کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادغام ناقص کا ایک اور نام ہے ادغام مال غنہ، اور ادغام تام کا ایک اور نام ہے ادغام بلا غنہ۔ ٹھیک ہے،
تو سمجھ میں آ گیا ادغام مال غنہ، ماں کے معنی ساتھ، ساتھ میں غنے کے ساتھ والا ادغام، اور ادغام بلا غنہ، بلا کے معنی بغیر، عربی میں بلا کے معنی بغیر ہوتا ہے، تو بغیر غنے کا ادغام ادغام تام کہلاتی ہے، اور غنے کے ساتھ ادغام ادغام ناقص کہلاتی ہے۔ ہوپ کہ یہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، تو شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آگے چلیں گے تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کریں گے، شیئاً شیئاً، اس کے بعد وَهُوَ ہاں پیش ہو، وَهُوَ ہوا ایسا نہیں کہنا، ہوا۔ آگے خیر لکم، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یہاں پر لکم ہم نے کیا اسی طریقے سے یہاں بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے خی ہے نا، خوا یا زبر خی، اور را لام دو پیش رول، یہاں پر را ہے نا تو را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لام سے ملاتے اور را کو موٹا رکھیں گے، خی نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، یائلین خی، خواب موٹا بھی رہے گا، خی خی، خا کیوں موٹا ہوگا یہاں پر، کیوں موٹا ہوگا؟ چلے آپ نے بتانا ہے، یہ سوال ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں پر خا موٹا رکھتے ہوئے یائلین کریں گے، تو یہ سوال ہے کہ یہاں پر خا کیوں موٹا ہوگا، اس کا جواب کیا ہے آپ کمنٹ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے خیر لکم، یہاں پر را کو موٹا رکھتے ہوئے لام میں ملایا، ادغام تام ہوا، یعنی کہ بغیر غنے کے ادغام، اور کاف میم پیش کم۔ آگے وَعَسَى، واو زبر وا، عین زبر عا، سین مد کھڑا زبر سا۔ تو دیکھیے مد کا جو ہجہ ہے نا، بعض لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ مد کا ہجے کیسے کریں گے، یہاں پر دیکھیے میں بتا رہی ہوں، واو زبر وا، عین زبر عا، وَعَ، سین مد کھڑا زبر سا، وَعَسَى، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ واو زبر وا، عین زبر عا، سین کھڑا زبر سا، اوپر مد، وَعَسَى، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عین نکالیں گے اور مد کریں گے، وَعَسَى وَعَسَى، سین میں سیٹی بھی ظاہر ہو رہی۔ آگے چلیں گے ان تحبوا، ان، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، ان تحب، اب یہاں پر تحبو نہیں پڑھیں گے، تحبو ایسا نہیں پڑھیں گے، تحبو ایسا، تحب اس طریقے سے ہا کی ادائیگی ہوگی، تحبو، وہ مدہ بھی ہو گیا۔ آگے شیئاً، شین یا زبر شی، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا، شی یائلین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اوں میں ادغام ناقص، شیئاً، وَهُوَ بالکل آسان، شر لکم، ٹھیک اسی طریقے سے دیکھیں پورا لائن وہی ہے، شیئاً وَهُوَ خیر لکم، اور یہاں پر ہے شر لکم، یہاں پر خیر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر شر یعنی کہ غلط چیزوں کے لیے جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر شر کے بارے میں، اور خیر کے معنی اچھی چیزیں، تو لائن وہی ہے، خیر اور شر یہاں پر یہ ہو گیا۔ اچھا آگے آ جائیں گے، واللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، اب لفظ اللہ کا لام یہاں پر موٹا کریں گے، کس طریقے سے، لاہ لاہ لاہ، واللہ واللہ، اب کو یہاں پر اگر پڑھے واللہ، کیا پڑھے واللہ، تو لفظ اللہ کا لام جو ہے باریک ہوا، جو کہ قاعدے کے مطابق غلط ہے۔ جو قرآن کی خوبصورتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، موٹے اور باریک کا جو یہ ہے نا وہ کرنے سے، جیسے کہیں پر موٹے پڑھنے کا حکم ہے، اگر آپ نے موٹا نہیں پڑھنا تو قرآن کی جو حسن ہے خوبصورتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، تو جو قاعدہ ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہاں پر واو کے اوپر زبر ہے جس کی بنا پر لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، واللہ واللہ۔ آگے یعلم، یا عین زبر یا، اب یہاں پر عین نہیں واضح ہوگا تو اس کی پریکٹس کرنی ہے، کس طریقے سے، یا عین زبر یا،
یا عین زبر یا، اس طریقے سے 5 ٹائمز کریں. اس کے بعد پورا لفظ کو بولیں یعلم یعلم یعلم، اس طریقے سے 5 10 20 ٹائمز کرتے رہیں جب تک صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے، چلتے پھرتے گھر میں کوئی کام کر رہے پریکٹس کرتے رہیں لفظ کا. تو عین کو ظاہر کریں گے، لیمو الگ سے پڑھیں گے. آگے وَأَنْتُمْ، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش، تم، وَأَنْتُمْ، پھر اخفا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے. آگے لا، الف مدہ، تعلمون، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعلا، میم واو پیش مو، تعلمون، نون زبر نا، تعلمون، وقفاً، وقف کی صورت میں تعلمون تعلمون. ٹھیک ہے، تو ایک بار اوپر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور یقین مانے ترجمہ پڑھنے میں اتنی دلچسپی ہوگی آپ لوگوں کو، اور اتنا اچھا لگے گا ترجمہ پڑھنے میں جب ایک ایک لفظ کو آپ سمجھیں گے نا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور اس میں واو ایڈ ہو گیا تو کیا معنی ہو گیا، اس میں واو نون ایڈ ہو گیا تو کیا معنی بدل گیا. تو یقین جانے آپ کو نا بہت لگاؤ ہوگا، لگے گا اور سیکھے اور سیکھے. جب ہم مدرسے میں تھے نا تو ہمیں اسی طریقے سے لگتا تھا، جب حضرت کہتے تھے یہیں تک ہو گیا بس، اس کے آگے اب نیکسٹ ڈے، تو ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ اور زیادہ پڑھائے اور لائنیں پڑھائیں، ایسا لگتا تھا. تو جب کسی چیز کو آپ دل سے سیکھتے ہیں نا اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں اور چاہ ہوتی ہے اس کے سیکھنے کی، تو یقین جانے بہت مزہ آتا ہے سیکھنے میں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں بھی ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، واللہ یعلم، اللہ ہر کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم سب کچھ نہیں جانتے، ہے نا. یہ جو تعلمون ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے نستعین تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، واحد کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے اور بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں. تو 1 بائی 1 ہم سب سیکھیں گے اور اچھے طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے آج کچھ سکھا دیا کل کچھ سکھا دیا، ایسا نہیں. میرے چینل پر آپ اگر آئیں گے اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں نا، جو مدرسے کا کورس ہوتا ہے، جو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، اگر وہ چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بس میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو ہر ایک چیز ملے گی، اور ہے نا تھوڑا تھوڑا لے، تھوڑا تھوڑا سمجھے اور اچھے طریقے سے سمجھے اور اس پر خوب محنت کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قرآن بھی اچھی ہوگی اور آپ ترجمہ بھی سیکھیں گے. اسی طریقے سے مسئلے مسائل بھی ہم 1 بائی 1 ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور ویڈیو کو شیئر کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اور کام لے. اور یہ جو ہے نا پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے، یہ جو بھی جس نیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس میں کبھی بھی کوئی شر نہ آئے. تو اچھے نیت کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.